إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. وقال الله تعالى في مقام آخر: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. ہیں یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس. ہیں یاد تو گانے گانے ہیں بس. ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم. بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم. کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم خدا یاد نہیں. اور آج اپنی ذلت کا یہی سبب ہے شاید. آج اپنی ذلت کا یہی سبب ہے شاید. ہے سب کچھ یاد مگر خدا یاد نہیں. اور قرآن میں غوطۂ زن ہو اے مرد مسلمان. قرآن میں غوطۂ زن ہو اے مرد مسلمان. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بما تعملون بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. درود و سلام سرور کائنات، آقا دو جہاں، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء،
امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحسن والحسین، امام الشیخین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور لاکھوں کروڑوں رحمتیں برکات ہوں صحابہ اکرام پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، علماء پر، جنہوں نے ابلاغ توحید کے لیے، پیغام توحید کے لیے، پیغام قرآن کے لیے، رسول اللہ کے فرمان کے لیے، قال اللہ اور قال الرسول کے لیے اگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو اس سے بھی گریز نہ کیا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سامعین و سامعات، سال نو کا، نئے سال کا جو ہی آغاز ہوتا ہے، مختلف اخبارات کے اوپر مختلف آرٹیکلز اور مختلف اداریے لکھے جاتے ہیں، نجومیوں کی جانب سے، کچھ لوگوں کی جانب سے، اور وہ اس اداریوں میں، اس آرٹیکلز کے اندر وہ آنے والے سال کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں کہ اس سال کے اندر فلاں شخص تخت نشین ہوگا، فلاں تخت سے اتار دیا جائے گا، فلاں اس طرح ہو جائے گا، فلاں پارٹی اوپر آ جائے گی، فلاں نیچے چلی جائے گی، فلاں کے ساتھ یہ ہونے والے، مختلف قسم کی لاکھوں کروڑوں لوگ اخبارات کے اوپر پیشین گوئیاں لکھتے ہیں کہ اس سال یہ ہوگا، اس سال ایسا ہوگا۔ ان لاکھوں کروڑوں کے اندر سے اگر چند ایک پیشین گوئیاں سچی ثابت ہو جائیں، کسی کی بتائی ہوئی کوئی ایک پیشین گوئی، تو لوگ اسے بڑا اہم ترین شخص سمجھتے ہیں، اس کی سوچ کو، اس کی سوچ پرکھ کے انداز کو لوگ سراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا ہی خوب اس بارے میں بڑی آگاہی رکھنے والا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرات، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر بہت سی پیشین گوئیاں کی ہیں میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے کائنات کے پیغمبر کو نہیں دیکھا، ہم نے یا ایھا المزمل کو نہیں دیکھا، ہم نے یا ایھا المدثر کو نہیں دیکھا، ہم نے ورفعنا لک ذکرک کے مقام والے کو نہیں دیکھا، ہم نے انا اعطیناک الکوثر کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کے جمگھٹے کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں پیشین گوئیاں رکھی کہ آنے والی دنیا کے مسلمان، آنے والے قیامت تک کے مسلمان ان پیشین گوئیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے اور ان کو اس بات پہ فخر ہوگا کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں۔ مالک کائنات نے اس بات کے بارے میں تمہیدی طور پر آپ کے سامنے وہ آیات رکھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیپٹر نمبر اللہ تعالیٰ نے 14 کے اندر ان آیات کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ الہی اردو سپارے میں حامیم سجدہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا، بس آپ نے یہ والی آیت اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ آفاق میں افق کی جمع ہے، کناروں کو کہتے ہیں۔ ان قریب ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے حق ہے، یہ جو اس کا نازل کرنے والا ہے وہ بھی حق ہے، اور جس کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ بھی حق ہے، اور جو لے کر آیا ہے وہ بھی حق ہے۔ اللہ ایسی نشانیاں اللہ کہتے ہیں میں دکھاؤں گا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یقیناً وہ لوگ اس بات سے آگاہ رہیں
خبردار رہیں، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، جو اپنی رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں، الا انہ بکل شیء محیط، ان کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ اس کائنات کی نبض پہ اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ اللہ کا ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک یہ آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری آیت اسی سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں موجود ہے، چیپٹر 20 کے اندر، ورس نمبر 93، اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے ان لوگوں سے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا ہے؟ جب کوئی ایک پیشین گوئی سنیں قرآن کی اور وہ پوری ہوتے ہوئے دیکھیں، کہنا الحمدللہ، اللہ مسلمان ہے، الحمدللہ۔ وَقُلْ، ان سے کہیے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سیریکم آیاتہ، اللہ کہتے ہیں ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، فتعرفونہا، یہ ان نشانیوں کو پہچان لیں گے۔ آگے فرمایا وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ معلوم یہ ہوا ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پیشین گوئی کی ہے کہ میں آنے والے لوگوں کو نشانیاں دکھاؤں گا جس سے وہ پہچان لیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے حق ہے۔ آئیے میں اور آپ آج کیوں نہیں قرآن مجید کی پیشین گوئیوں کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو سینکڑوں کے حساب سے پیشین گوئیاں کی اور ان میں سے ساری پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں، اور کچھ پیشین گوئیاں جو قیامت سے ریلیٹڈ ہیں وہ قیامت والے دن پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو پیشین گوئی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مالک کائنات نے قرآن مجید میں پہلی پیشین گوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حفاظت رسول کا ذمہ داری اٹھائی، حفاظت رسول کی ذمہ داری اٹھائی۔ پڑھیے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ سورۃ ہجر کو اٹھائیے، چیپٹر 14 میں موجود ہے، ورس نمبر 91 سے 95 کا مطالعہ کریں۔ مالک فرماتے ہیں الذین جعلوا القرآن عظیم فوربک لنحشرنہم اجمعین اما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ اس پیغام کو، قرآن کے پیغام کو پہنچاتے جائیے۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کے مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، آپ کے اوپر حملہ کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ قرآن کا دوسرا مقام، اسی پیشین گوئی کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر دہرایا کہ حفاظت رسول اللہ نے قرآن میں اپنی ذمہ داری ٹھہرائی۔ مالک کا اعلان ہے، سورۃ مائدہ کو اٹھائیے، چیپٹر 6 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ورس نمبر 67 میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اس پیغام کو پہنچائیے جو پیغام میں نے آپ کو دیا، ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، واللہ، اللہ، یعصمک، وہ بچائے گا آپ کو من الناس، لوگوں سے۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ جب دعوت دین لے کے نکلیں گے، آپ لوگوں کے سامنے کلمت اللہ کو بلند کریں گے، لا الہ الا اللہ کے علم کو اٹھائیں گے، لوگ آپ کی جان لینے والے بن جائیں گے، آپ پہ حملے کرنے والے بن جائیں گے، آپ کو مارنے کے لیے نکلیں گے۔ اللہ کے رسول، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ پیشین گوئی قرآن کی نوٹ کیجئے، مالک کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا۔ یہ پیشین گوئی اللہ نے کی، پیشین گوئی پوری اتری۔ پیغمبر کائنات جب ہجرت کا موقع آیا، اللہ کے رسول کو ہجرت کی اجازت ملی، پیغمبر دوپہر کے وقت نکلے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے۔ اللہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا مجھے اللہ نے اجازت دے دی۔ جناب ابوبکر صدیق ساتھ جانے کے لیے قرار کیا، اللہ کے رسول راضی ہوئے۔ جناب ابوبکر صدیق اپنی سواری کو تیار کر رہے ہیں، اللہ کی پیشین گوئیوں کو نوٹ کرتے جانا۔ مالک کی پیشین گوئی تھی، اپنی سواری کو تیار کر رہے ہیں، پیغمبر گھر واپس آ گئے ہیں۔ اب گھر جیسے ہی واپس آئے ہیں، ادھر دوسری طرف دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سازشوں کو قرآن مجید میں بیان کی ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اللہ کے رسول یہ
یہ مکر و فریب کر رہے تھے، یہ چالیں چل رہے تھے کہ اس پیغمبر کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، مالک نے اپنی پیشین گوئی پوری کرنی تھی۔ ادھر پیغمبر کائنات رات کو گھر میں موجود ہے، دارالندوہ کی ایک پوری ٹیم تیار ہوئی، ابو جہل بھی اس میں موجود تھا، عتبہ بھی موجود تھا، شیبہ بھی موجود تھا، عقبہ بن ابی معیط کی موجودگی میں، نضر بن حارث کی موجودگی میں، امیہ بن خلف کی موجودگی میں، یہ سارے لوگ، ابو لہب بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے پیغمبر کائنات کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، پیغمبر گھر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے جناب علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود باہر نکلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پیغمبر آرام سے باہر نکل گئے ہیں، یہ سوچ رہے تھے کہ پیغمبر باہر نکلیں گے، ہم حملہ کریں گے، تلواریں ہمارے پاس موجود ہیں، پیغمبر کو ہم نے قتل کر دینا نعوذ باللہ، لیکن اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اللہ نے یہاں سے نکالا، پیشین گوئی پوری ہوئی، پیغمبر کائنات آگے بڑھے۔ حضرات پیغمبر کائنات جب نکل گئے، بعد میں لوگوں کو پتہ لگا کہ اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہیں، جب اندر گئے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے انعام رکھا کہ 100 اونٹ انعام ہے جو پیغمبر کو پکڑے گا۔ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، جناب ابوبکر صدیق کے ساتھ آگے بڑھیے، غار ثور میں موجود ہیں۔ غار ثور کے اندر ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سے؟ اللہ کے رسول یہ تو اوپر تک پہنچ گئے ہیں، ان کے قدم ہمیں نظر آ رہے ہیں، آج ہماری جانوں کو خطرہ ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ اٹھائیے سورۃ التوبہ، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پیغمبر نے صحابی سے کیا کہا؟ لا تحزن، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کی پیشین گوئی حفاظت رسول کی پوری ہوئی۔ اللہ نے وہاں پہ بھی غار ثور کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ مکڑی نے جالا بنا لیا، انہوں نے سمجھا بڑا پرانا یہاں پہ تو کوئی نہیں آ سکتا۔ حضرت اللہ نے جس طریقے سے بھی حفاظت کی، بڑا اللہ نے حفاظت کی، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری اٹھائی تھی، قرآن کی پیشین گوئی تھی۔ واللہ یعصمک من الناس، پیغمبر پہ اور بھی بہت سے حملے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سارے حملوں سے بچایا۔ کبھی ابو جہل حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اب اس کو کبھی کیا نظر آ رہا ہے، کبھی شیر نظر آتا ہے، کبھی کیا، اللہ نے بچایا، قرآن کی پیشین گوئی تھی۔ واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ کے رسول آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اور آپ نے وہ خیبر کا واقعہ بھی سنا ہوگا، غزوہ خیبر کے فوراً بعد جب سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے، اس کو پتہ لگا کہ اللہ کے رسول کو جو ہے نا وہ گوشت جو ہے دستے والا پسند ہے، اس نے اس کے اوپر زہر لگا کے اچھے طریقے سے دستے کے اوپر اور اللہ کے رسول کی مہمان نوازی کے لیے پیش کیا۔ اللہ کے رسول پہنچ گئے، کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، 7 صحابی رسول بھی ہیں، بشر بن معرور وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے لقمہ لیا، چبا کے نکل گئے، پیغمبر کائنات نے لقمہ لیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے بچانا تھا، پیغمبر نے لقمے کو کچلا ہے لیکن کھایا نہیں ہے، پھر تھوک دیا ہے۔ کیوں تھوکا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے بچا لیا کیونکہ اللہ نے ذمہ داری اٹھائی تھی۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں جو پیشین گوئی کی تھی حفاظت رسول کی، من وعن پوری ہوئی، اور ہمیں پھر پتہ لگ گیا کہ اللہ نے جو بات کہی تھی سورۃ حامیم سجدہ میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، پہلی پیشین گوئی آپ کے سامنے رکھ چکا۔ اللہ نے اس پیشین گوئی کو دوسرے تیسرے واقعات بہت سے موجود ہیں، بالکل من وعن اللہ نے اس کو پورا کیا۔ حضرات اگلی پیشین گوئی پہ بڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری پیشین گوئی جو کی اور اس کو پورا ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہے حفاظت قرآن کی پیشین گوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الحجر کو اٹھائیے، چیپٹر 14 میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ورس نمبر 9 میں فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیشین گوئی کی اللہ تعالیٰ نے کہ حفاظت کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ قرآن مجید میں یہی پیشین گوئی مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ کے ساتھ اور بھی موجود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن ایسا ہے کہ نہ اس کے دائیں جانب سے کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے باطل،
نہ بائیں جانب سے کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی. پہلی جو کتابیں نازل ہوتی تھی نا اس کی ذمہ داری علماء پر ہوتی تھی. مثال کے طور پر تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے, اگر آپ مطالعہ کریں سورہ مائدہ میں موجود ہے, اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. ان کے ذمہ تھا, رہبانیت اور احبار اور علماء کے ذمہ تھا, بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ, کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت کریں. لیکن کائنات کے رب نے پیشین گوئی کی, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ, کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کو پورا بھی کیا. مالک کائنات نے حفاظت قرآن بذریعہ حفظ شروع کروایا. پیغمبر کائنات کے دور میں پیغمبر خود بھی حافظ, صحابہ اکرام کی کثیر تعداد حفاظ الاکرام حفاظ کے ساتھ لبریز ہے. آپ نے وہ واقعہ بیر مونا بھی سنا, اس میں 70 صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے. آپ نے جنگ یمامہ کا بھی سنا, 700 صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے. معلوم یہ ہوا صحابہ اکرام کی ایک وسیع تعداد حفاظ اکرام تھی جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس قرآن کو محفوظ کرنے والے سینوں میں محفوظ کرنے والے لوگ بہت ہوں گے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, یہ علم والے لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہوا قیامت تک چلا جائے گا. حضرات صحابہ اکرام کے دور میں ایک کثیر تعداد حفاظ کی موجود تھی جنہوں نے حفاظت قرآن کی بذریعہ حفظ اللہ نے ان سے کروایا. پھر تابعین کا دور آیا, اللہ نے اس میں بھی بہت سے حفاظ کرام پیدا کیے. تب تابعین کے دور میں بھی, علماء کے دور میں بھی, محدثین کے دور میں بھی, آج بھی موجود ہے بحمد اللہ تعالی. حضرات اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن بذریعہ کتابت بھی کروائی. پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی, صحابہ اکرام کے دور میں بھی, اللہ کے رسول کے دور میں قرآن لکھا جاتا تھا. کبھی دباغت کی ہوئی کھالوں پہ لکھا جاتا, کبھی کجاووں کے اوپر لکھا جاتا, کبھی لکڑیوں پہ لکھا جاتا, کبھی لکھا جاتا قرآن مجید. پیغمبر کائنات کے دور میں قرآن لکھا جاتا تھا. جناب ابو بکر صدیق کا دور آیا. جناب ابو بکر صدیق نے جب جنگ یمامہ کا واقعہ ہوا, عمر فاروق کی تدبیر سے جناب ابو بکر صدیق نے زید بن ثابت سے قرآن مجید ایک جگہ پہ جمع کروایا. دو شہادتوں کے ساتھ ایک جگہ پہ قرآن مجید اللہ نے حفاظت قرآن بذریعہ کتابت جناب ابو بکر صدیق سے کام لیا. اسی طریقے سے حضرات آگے بڑھیے. پھر وہ قرآن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جناب عمر فاروق کے پاس رہا. جناب عمر فاروق کے بعد جناب عمر فاروق کی بیٹی کے پاس آ گیا, جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی حفاظت قرآن بذریعہ کتابت کا کام اگر لیا تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا. جناب عثمان کا دور آیا. اللہ نے ایک ہی قرات پہ سب لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا, ایک قرات پہ اکٹھا کیا. قرآن کی مختلف صورت قرآن میں مختلف اس کی کاپیاں بنی. حضرات اللہ تعالیٰ نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کام کروایا. اس کی 7-8 کاپیاں بنوائی, اس کو مختلف جگہوں پر بھیجا. کوئی کاپی مکے میں ایک رکھی, ایک مدینے میں بھیجی, ایک کوفہ میں بھیجی, یمن میں بھیجی, شام میں بھیجی. مختلف جگہوں پر وہ کاپیاں تقسیم ہو گئی. آہستہ آہستہ آج بھی اس کی ایک کاپی موجود ہے. ایک خاص میوزیم میں, رشیا کا ایک میوزیم, اس میں ایک کاپی وہی والی کاپی جو اس ٹائم لکھوائی گئی تھی موجود ہے. اللہ نے حفاظت قرآن بذریعہ کتابت بھی کروائی. اللہ نے حفاظت قرآن بذریعہ حفظ بھی کروایا. اور اس کی چھوٹی سی مثال بحمد اللہ تعالی, اللہ نے اس طالب علم کے سینے میں بھی قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہے. اور دیگر ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں, اللہ نے ان کے سینوں میں بھی محفوظ رکھا ہے. اور جاؤ دنیا کی کسی جگہ پہ چلے جاؤ, کسی مسجد میں چلے جاؤ, اللہ نے وہاں پہ بذریعہ کتابت بھی محفوظ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو پھر اس آیت کو یاد رکھنا ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ان قریب ہم ان لوگوں کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں, وفی انفسہم, اور ان کے اپنے نفسوں میں, حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ان لوگوں کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے حق ہے. آئیے حضرات, تیسری پیشین گوئی اور سب سے اہم پیشین گوئی ہے, وہ ہے حفاظت حدیث کی. اللہ تعالیٰ نے جس طرح حفاظت قرآن کا ذمہ لیا, اللہ نے اسی طرح حفاظت حدیث کا ذمہ لیا. اٹھائیے رب کا قرآن, مالک قرآن میں اعلان کرتا ہے, سورۃ قیامہ ہے, چیپٹر 29 ہے, ورس نمبر 16 to 19 کا مطالعہ کریں. مالک فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به,
اے اللہ کے پیغمبر آپ اپنی زبان کو تیز سے حرکت مت دیجیے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. اس قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے. ان علینا جمعه وقرآنا ثم ان علینا بیانا. پھر اس کو بیان کرنا, اس کی وضاحت کرنا, یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. اب ایک نقطہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید بڑا اہم نقطہ ہے اور علمی نقطہ ہے کہ قرآن مجید نام ہے الفاظ اور معانی کا. کس کا ہے؟ الفاظ اور معانی کا. دیکھو قرآن اگر ایک بات کہے 700 سے زیادہ مرتبہ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن مجید میں لکھا ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, تو قرآن پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں پورا ہو سکتا. قرآن نام ہے الفاظ اور معانی کا. الفاظ کا نازل ہونا بھی لازمی ہے چونکہ الفاظ نازل ہونے کی صفت ہے. اس نے تو الفاظ کو تو موجودگی لازمی ہے. اللہ نے کہا ثم ان علینا بیانا, اس کو بیان کرنا بھی میرے اوپر ہے. یعنی حفاظت حدیث بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. ایسے تو محمل ہو جائے گا قرآن. محمل سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ ایسا جملہ جس کی سمجھ ہی نہ آئے. قرآن کہ نماز پڑھو, بندوں کو پتہ ہے انہوں نماز کیسے پڑھنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ کا بھی ذمہ لیا ہے, معنی کا بھی ذمہ لیا ہے. جس طرح الفاظ محفوظ ہیں اس طرح اللہ نے معنی بھی محفوظ رکھنا ہے. حضرات آگے سنیے گا, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, سورۃ نحل ہے چیپٹر 14 ہے, اللہ تعالیٰ ورس نمبر 44 میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا, ہم نے اسے نازل کیا قرآن مجید کو, الیک ذکر, آپ کی جانب ذکر بنا, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں, اس کو ایکسپلین کر دیں لوگوں کے لیے. وہ بھی ہماری وحی سے ہوگا, وحی خفی سے ہوگا, اور کہیں سے نہیں ہوگا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ وحی کیا ہے؟ وہ حدیث ہے اور کچھ نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ نے جس طرح حفاظت قرآن کا ذمہ لیا تھا اسی طرح حفاظت حدیث کا بھی ذمہ لیا ہے. اور پھر اللہ نے حفاظت حدیث بھی اسی طرح کی جس طرح حفاظت قرآن کی. دیکھیے اللہ نے حفاظت قرآن بھی اسی طرح کی جس طرح حفاظت حدیث کی. حفاظت حدیث کے لیے اللہ نے حفاظ کو بھی چنا ہے. کئی لوگ جنہوں نے حدیث مبارکہ کو حفظ کیا, پیغمبر کائنات نے تو اسپیشل دعا دی ان لوگوں کو, نظر اللہ عمران, نظر اللہ عمران سمع منی حدیثا فحفظہ. اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھ, اس شخص کو خوش رکھ جس نے میری حدیث کو سنا اور پھر کیا کیا؟ حفظ کیا. حفظ حدیث کو کیا کیا؟ حفظ کیا. اور پھر صحابہ اکرام کی کثیر تعداد نے پیغمبر کائنات کی حدیث کو حفظ کیا. جس طرح امام بخاری نے جناب ابو ہریرہ کے بارے میں کہا نا, یحفظون ما لا یحفظون, یحفظون ما لا یحفظون, کہ یہ تو وہ بھی یاد کرتے تھے حدیثیں جو کوئی اور یاد نہیں کرتا تھا. جناب ابو ہریرہ سے, اکیلے جناب ابو ہریرہ سے ان کو 5000 سے زیادہ حدیث یاد تھی زبانی. حضرات اللہ تعالیٰ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ صحابہ اکرام کی کثیر تعداد سے کام لیا. جب حفاظت حدیث بذریعہ حفظ تابعین کا دور آیا, اللہ نے تابعین کے دور میں ان سے بھی بڑا کام لیا. تابعین کے دور میں اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے حضرات ابراہیم بن یزید تیمی کو چنا. حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے اللہ نے ابراہیم نخعی کو چنا جنہوں نے حفظ حدیث کی, احادیث کو حفظ کیا. اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے احنف بن قیس کو چنا. حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے اللہ نے اسماعیل بن ابو خالد کو چنا. اللہ نے اسود بن یزید کو چنا. اللہ نے عروہ بن زبیر کو چنا. اللہ نے اسی طریقے سے سلیمان بن مہران کو چنا. اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے تابعین کی جماعت میں سے اویس قرنی کو چنا. اللہ نے ایوب بن ابو تمیمہ کو چنا. اللہ نے بصر بن سعید کو چنا. اللہ نے بکر بن عبداللہ قرنی کو چنا. اللہ نے ثابت بن اسلم کو چنا. اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے تابعین کی جماعت میں سے جابر بن زید کو چنا, جعفر بن محمد کو چنا, حسن بن حسن کو چنا, حسن بصری کو چنا, خالد بن میدان کو چنا. حفاظت حدیث کے لیے سعید بن جبیر کو چنا. اللہ
اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے سعید بن مسیب کو چنا حضرات، اسی طرح سالم بن عبداللہ کو چنا، امام ابن شہاب زہری کو چنا، تابعین کی کثیر تعداد نے حافظ الحدیث کا لقب پایا۔ اللہ نے اسی طرح اس کام کو روکا نہیں ہے، اس کام کو آگے بڑھایا، کیونکہ اللہ نے اس چیز کا ذمہ لیا تھا۔ ثم ان علینا بیانا لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، لوگوں کے لیے اس کی ایکسپلین کر دیں، اس کو بیان کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ جب اللہ نے ذمہ لیا، پھر اللہ نے تابعین کے دور پہ بس نہیں کیا، اللہ نے دور تبع تابعین میں سے بھی بڑے بڑے ائمہ کو چنا جنہوں نے حافظ الحدیث کا لقب پایا۔ اللہ نے تبع تابعین کے دور کے اندر سفیان بن عیینہ کو چنا، امام محمد بن اسماعیل بخاری کو چنا، امام مسلم بن حجاج القشیری کو چنا، امام ابو داؤد کو چنا، امام نسائی کو چنا، امام دارمی کو چنا۔ اللہ نے حفاظت حدیث کے لیے تبع تابعین کی جماعت میں سے امام مالک کو چنا، حماد بن سلمہ کو چنا، سفیان ثوری کو چنا۔ حضرات آگے بڑھیے، امام اوزاعی کو چنا، اللہ نے عبداللہ ابن مبارک کو چنا۔ حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے اللہ نے کثیر تبع تابعین کی جماعت کو چنا، جن کا نام لیا جائے تو وقت تنگی دامہ کا شکوہ کرے گا۔ حضرات آگے بڑھیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت حدیث کے لیے اور حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تبع تابعین کی کثیر تعداد کو چنا، تابعین کی کثیر تعداد کو چنا اور صحابہ اکرام کی کثیر تعداد کو چنا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے لیے، حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے دور نبوی سے لے کر آج تک بہت سے لوگوں کو چنا۔ صحابہ اکرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے حدیث کو لکھا ہے۔ آئیے ذرا پڑھیے گا، صحیفہ صادقہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، 1000 احادیث کو لکھا گیا تھا۔ اس میں جناب عمرو بن عاص نے لکھا تھا۔ یہ صحیفہ آج بھی امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد میں لفظ بلفظ موجود ہے۔ صحیفہ صادقہ جناب عمرو بن عاص صحابی رسول ہے، مرفوع روایات کو ذکر کیا تھا۔ ساری حدیث کو انہوں نے مسند امام احمد نے دوبارہ اپنی کتاب میں لکھا ہے انہی کے ریفرنس کے ساتھ۔ حضرات اسی طریقے سے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے لیے اللہ نے صحابہ اکرام کی تعداد میں سے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا۔ صحیفہ عمر موجود تھا، صحیفہ عثمان موجود تھا، صحیفہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھا، صحیفہ انس بھی لکھا گیا، اسی طریقے سے صحیفہ جابر بن عبداللہ بھی لکھا گیا، صحیفہ عبداللہ ابن مسعود بھی لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی اور بھی تعداد کو چنا۔ مرویات عائشہ بھی موجود ہیں، مرویات ابن عباس بھی موجود ہیں، رسالہ سمرہ بنت جندب بھی موجود ہے۔ ان سارے رسالوں کو مختلف احادیث کی کتب میں پھر بعد میں نقل کر دیا گیا، کچھ نے ریفرنس سے کر دیا، کچھ نے وداؤٹ ریفرنس کر دیا۔ احادیث وہی ہیں، یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو مرفوع روایات کے ساتھ انہوں نے بذریعہ کتابت کام کیا تھا حفاظت حدیث پہ۔ اللہ نے اسی طریقے سے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے لیے تابعین کی کثیر تعداد کو چنا۔ اللہ نے تابعین میں سے اور تبع تابعین میں سے جناب امام مالک سے موطا امام مالک کو لکھوایا حفاظت حدیث کے لیے۔ اللہ نے تبع تابعین سے اور تابعین کی جماعت میں سے امام سفیان ثوری سے جامع سفیان ثوری لکھوائی۔ اسی طریقے سے حفاظت حدیث کے لیے اللہ نے امام ابن مبارک سے جامع ابن مبارک لکھوائی۔ اللہ نے حفاظت حدیث کے لیے امام اوزاعی سے لکھوایا، حفاظت حدیث کے لیے امام ابن جریج سے لکھوایا۔ اللہ نے حفاظت حدیث کے لیے امام شافعی سے مسند شافعی لکھوائی۔ اللہ نے حفاظت حدیث کے لیے امام احمد بن حنبل متوفہ 231 ہجری سے مسند احمد جیسی کتاب کو لکھوایا۔ اللہ نے حفاظت حدیث کے لیے امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفہ 256 ہجری سے امام بخاری سے صحیح البخاری کو لکھوایا۔ اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے لیے جناب امام مسلم کو چنا۔ امام مسلم متوفہ 261 ہجری نے صحیح المسلم کو لکھا۔ اللہ نے حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کے لیے امام ابو داؤد متوفہ 275 ہجری کو چنا۔ اللہ نے حفاظت حدیث کے لیے امام ترمذی کو چنا، انہوں نے سنن ترمذی کو لکھا، جامع ترمذی کو لکھا۔ امام ابو داؤد کو چنا، امام اوزاعی کو چنا، امام دارمی کو چنا۔ حضرات یہ ساری کتب اس بات کا بولتا ہوا ثبوت ہے، اور یہ ساری تفصیل اس بات کا بولتا ہوا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جامع سجدہ کے اندر سنوریہم آیاتنا فی الآفاق کہ میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ اللہ نے اپنی نشانی دکھائی کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا ثم ان علینا بیانا، اور یہ ساری کتب کو رکھ کر، ساری کتب کو سامنے رکھ کر ساتھ قرآن کی اس آیت کو بھی پڑھ لیجئے گا۔
تاکہ حجیت حدیث کے بارے میں شک میں پڑنے والے اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ مالک نے ساتھ یہ بھی کہا تھا سورۃ حجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ حفاظت حدیث بذریعہ کتابت کرنے والے، حفاظت حدیث بذریعہ حفظ کرنے والے اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کفار سے مخاطب نہیں تھا، اللہ مشرکین سے مخاطب نہیں تھا، اللہ منافقوں سے مخاطب نہیں تھا، ایمان والوں سے مخاطب تھا۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، جس سے تم حدیث لو، اگر تمہیں اس کی عدالت میں شک ہو، اگر تمہیں اس کے حفظ میں شک ہو، اگر تمہیں اس کی بات پہ شک ہو، اگر تمہیں اس کے اخلاق پہ شک ہو، اگر تمہیں وہ کذاب لگے، اگر تمہیں وہ دجال لگے، اگر تمہیں وہ منافق لگے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بات کی وضاحت کر لینا۔ اللہ نے اس آیت کی بیس پہ مسلمانوں کو ایک ایسے علم سے نوازا، اسماء الرجال کے علم سے، جو علم کہیں دوسری جگہ، کسی دوسری قوم میں، کسی دوسری کمیونٹی میں موجود نہیں ہے۔ اسماء الرجال کے علم کو اللہ نے انٹروڈیوس کروایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ احادیث کی حجیت ضروری ہے، اس کے بغیر تو قرآن کا معنی اور مفہوم ممکن نہیں ہے۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت بذریعہ حفظ کی، اسی طرح اللہ نے حدیث کی حفاظت بھی بذریعہ حفظ کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت بذریعہ کتابت کی، اسی طرح حدیث کی حفاظت بھی بذریعہ کتابت کی۔ اب اگر کوئی کائنات کے پیغمبر کی حدیث پر شک کرے اور جس کی سند بھی ٹھیک ہو، متن بھی ٹھیک ہو، پھر انشاءاللہ کائنات کے رب کی قسم ہم اپنی زبان کو حرکت دینا بند نہیں کریں گے، بلکہ ہم کائنات کے رب کے قرآن کو بھی سنائیں گے، پیغمبر کائنات کے فرمان کو بھی سنائیں گے، لوگوں کو حجیت حدیث پہ اکٹھا بھی کریں گے، حدیث کے بارے میں شک کرنے والوں کو لگام بھی دیں گے، ان کو بتلائیں گے بھی کہ کائنات کے رب کے قرآن کی حفاظت بھی مالک کے ذمہ ہے، اور پیغمبر کائنات کی حدیث کی حفاظت کی بھی ذمہ بھی مالک کے ذمہ ہے۔ حضرات، چوتھی پیشین گوئی قرآن مجید کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ مثال اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے وہ موجود ہے چیپٹر نمبر 17 کے اندر۔ بڑی پیاری مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، سب سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ کام کسی میں بھی پایا جا سکتا ہے، مسلم اور غیر مسلم سب میں پایا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنیے گا۔ فاستمعوا لہ، غور سے سنیے گا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ ہمیں مال دیتا ہے، یہ ہمیں اولاد دیتا ہے۔ تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے نہیں۔ ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سارے بزرگ، یہ سارے بابے، یہ سارے قبر والے، یہ سارے جن کے تم نے بت بنائے ہیں، وہ بھی تو بابے ہی تھے، وہ کون تھے؟ وہ کوئی اور تو نہیں تھے، وہ بھی بزرگ ہی تھے، وہ بھی اکٹھے ہو جائیں، ولو اجتمعوا لہ، وہ بھی اکٹھے ہو جائیں، تب بھی یہ کام نہیں کر سکتے، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب پیشین گوئی شروع ہونے لگی ہے، قرآن کی پیشین گوئی چوتھی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر ان سے کوئی مکھی، کوئی چیز، کوئی دانہ، شیء، چھوٹی چیز کو کہتے ہیں، ایٹم آپ کہہ لیں، چھوٹی چیز کو کہتے ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، یہ ذباب جو ہے نا عربی میں، یہ ہوم فلائی جو گھر کی مکھیاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ ایک جو ہوتی ہے شہد کی مکھی، اس کو عربی میں ذباب نہیں کہتے، اس کو نحل کہتے ہیں۔ تو یہ کون سی مکھی ہے؟ جو گھر میں ہوتی ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر ان سے وہ مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے، شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ کسی کافر نے جب یہ آیت کو پڑھا،
اس نے کہا ایسی کی تیسی مسلمانوں کی یہ کون سی بات کر دی اس نے. میں پچھلے دن اس کی ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ بھی اس میں مسئلہ کیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مکھی گھروں میں مکھیاں ہوتی ہیں یہ خوراک لیتی کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اگر لے جائے تم چھین نہیں سکتے. اکثر جو انسیکٹس ہیں یہ جیسے ہم بھی زبان سے چکھتے ہیں، ایسے ٹیسٹ کرتے ہیں نا زبان سے کہ یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ کڑوا ہے. مکھی میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہوم فلائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کوالٹی یہ رکھی ہے، یہ زبان سے ٹیسٹ نہیں کرتی. کہتے زبان سے ٹیسٹ کروں تو پیچھے سے بندہ پکڑ لے چلو کڈو باہر، یہ تو قرآن مجید میں آیا کہ یہ تو پورا ہو جائے گا. نہیں، زبان سے ٹیسٹ نہیں کرتی. کہاں سے کرتی ہے؟ اپنی ٹانگ سے ٹیسٹ کرتی ہے. ٹانگ سے ٹیسٹ کرتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کھانے والی ہے نہیں کھانے والی، میں کھا سکتی ہوں نہیں کھا سکتی، کڑوی ہے میٹھی ہے. ٹیسٹ کہاں سے کر رہی ہے؟ اپنی زبان، اپنی ٹانگ سے ٹیسٹ کر رہی ہے. اچھا ٹیسٹ کر لیا اس نے، اب کیسے کھائے گی؟ اور ریسرچ میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا ایسا کھاتی ایسے نہیں ہے کیسے اٹھایا اور چبا کے کھا لی، نہیں، یہ پہلے الٹی کرتی ہے اس چیز کے اوپر. کیا کرتی ہے؟ ومٹ کرتی ہے، الٹی کرتی ہے. ہمارا جو تھوک ہوتا ہے، انسان کا جو تھوک ہوتا ہے، اس میں ایک خاص قسم کی چیز ہوتی ہے جس کو ہم امیلیسس کہتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے امیلیسس؟ کہ ہماری جو خوراک ہوتی ہے، یہ میں چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. کہ یہ آج تم بتا رہے ہو، مالک نے 1450 سال پہلے بتائی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں ہوش مندی سے کام لینا اور گھبرانا نہیں ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں یار یہ میں آگے بات نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کرنا ہے تمہارا دین کوئی جھوٹا دین نہیں ہے، سچا دین ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. انسان کا جو تھوک ہوتا ہے اس میں امیلیسز ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری خوراک کو توڑ پھوڑ کرتا ہے. بڑی جو خوراک ہوتی ہے نا اس کو توڑتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے اس مکھی کے اندر امیلیسز رکھا. وہ جب تھوکتی ہے نا کسی چیز کے اوپر تو اس کو باہر ہی ایسے کر دیتی ہے جیسے میدے میں جا کے وہ چیز ہوتی ہے. باہر ہی ایسے کر دیتی ہے جیسے میدے میں جا کے وہ چیز بنتی ہے. جیسے کبھی آپ نے کھائی ہو کوئی چیز اور بال آ گیا ہو اور آپ پکڑ کے باہر رکھ دیتے ہو، وہ کیا حالت ہوتی ہے اس کی چبائی ہوئی چیز کی. مطلب وہ جتنی چیز کھاتی ہے ظاہری بات ہے اس نے اپنے پیٹ کے حساب سے مقدار لینی ہے. شیئن کا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، چھوٹی چیز، تو اس نے اس حساب سے وہاں سے خوراک اٹھانی ہے. اب وہ کیا کرتی ہے؟ پہلے اس پہ کرتی ہے الٹی. اب وہ پہلے ہی خوراک اس الٹی کی وجہ سے، چونکہ اس میں وہ کیمیکل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے امیلیسز، وہ اس خوراک کو ایسے بنا دیتی ہے جیسے وہ خوراک ڈائجسٹ ہوئی ہوتی ہے معدے کے اندر، نظام کے اندر سے پہلے کھائی ہوئی خوراک ہے. اب وہ کھائی ہوئی خوراک وہاں پڑی ہوتی ہے. اب وہ کھاتی ہے خوراک، کھاتی بھی نہیں ہے، چباتی بھی نہیں ہے خوراک. اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے فیڈنگ ٹیوب. کیا رکھی ہے؟ کبھی آپ نے وہ دیکھا ہے جو کلین صاف کرنے کی مشین ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سکشن مشین، سک کرتی ہے نا وہ ایسے چیز کو، وہ ساری مٹی پیچھے چلے جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کے اندر فیڈنگ ٹیوب رکھی ہے، سکشن پمپ کہہ لیں آپ اسے. وہ خوراک، وہ مکھی جو ٹیسٹ بھی زبان سے نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ چھین سکتے ہیں، نہیں چھین سکتے اس مکھی سے خوراک. اللہ نے فرمایا کہ وہ زبان سے ٹیسٹ نہیں کرے گی، قدم سے ٹیسٹ کرے گی. ہو سکتا ہے زبان سے ٹیسٹ کر تو یہ چھین لیں، نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیسٹ بھی کروایا تو ٹانگ سے کروایا. آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے دوسرا کیا کام کیا؟ باہر ہی اس کی خوراک کو ڈائجسٹ کر دیا. تیسرا اس کو کیا کیا کہ وہ خوراک کو چباتی نہیں ہے، ایسے اس کے اوپر وہ رکھتی ہے وہ ٹیوب سی، ایسے وہ سک کر کے بیچ میں گئی خوراک. کٹو باہر، نہیں کرنی بھائی. مالک نے کہا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له، میں مثال بیان کروں تمہارے لیے، فاستمعوا له، غور سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم کہتے ہو ہمیں اولاد دے گا، ہمیں فلاں چیز دے گا، تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارتے ہو کہ فلاں مدد کرے، فلاں شخص مدد کرے. یاد رکھو لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی کو بھی پیدا کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے، لا يستنقذوه منه، وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بیچارہ کیا ہے؟ کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتا. ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہیں جانا جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. چوتھی پیشین گوئی قرآن کی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟
1400 سال بعد جا کے آج کیا کہہ رہی ہے سائنس؟ نہ سی نہ تسی نہیں کھچ سکتے بھائی مکھی کو. پانچویں پیشین گوئی، پانچویں پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب میں کی ہے. جب کائنات کے پیغمبر کو کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. پیغمبر کائنات نکلے ہیں گھر سے دعوت دینے کے لیے، پہاڑ پہ گئے، سوا پہاڑی پر لوگوں کو بلایا، یا سباہو لوگ جمع ہوئے ہیں، جو نہ آ سکے انہوں نے اپنے غلاموں کو بھیجا. جہاں ابو لہب بھی موجود ہے وہاں پہ. اللہ کے رسول نے کہا میں اپنی امانت اور صداقت کی بات کو کیا، بات لمبی نہ ہو جائے. وہ امانت اور صداقت کی بات کو کیا، سب نے اقرار کیا تھا نہیں کیا تھا؟ سب نے اقرار کیا. اللہ کے رسول نے پھر دعوت کا آغاز کیا، لوگوں سے کہا یا ایھا الناس ان ربکم واحد قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کا مالک بنانا عرش والے کا کام ہے. ابو لہب نے کہا تھا تبا لک سائر اليوم لہذا دعوتنا ولنعوذ باللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹے محمد، تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا یہاں پہ. پیغمبر خاموش. مالک نے جواب دیا، چونکہ پیشین گوئی بھی کرنی تھی پانچویں، اور آپ کے سامنے رکھنی تھی آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. اللہ نے پیشین گوئی کی. عربی میں نا یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ ٹوٹے تھے مطلب ہاتھ ہی ٹوٹے، اس کا مطلب یہ محاورتاً بولا جاتا ہے کہ تو تباہ ہو. اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے اور تو تباہ ہو برباد ہو. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تیرا مال تجھے کوئی کام آئے گا، نہ تیری اولاد تجھے کام آئے گی. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی بیوی جو ہے جو مونج کی رسی کے ساتھ اس کو بھی باندھا جائے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو پیشین گوئی کی ہے وہ کیا کیا کہ یہ ابو لہب کا نام جو ہے ابو لہب نہیں تھا، جانتے ہوں گے اکثر لوگ، اس کا نام تھا عبد العزیٰ بن عبد المطلب. اصل میں لہب کہتے ہیں شعلے کو. اس کا رنگ ایسا تھا کہ جیسے شعلے کا رنگ ہوتا ہے، مطلب بڑا لالگی رنگ کا تھا. اس کو ابو لہب کہا جاتا. کنیت کا بڑا رواج ہوتا تھا عرب میں، پاکستان میں نہیں ہے، تو کنیت کے لحاظ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی کی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تیرا مال بھی تجھے کام نہیں آئے گا اور تیری اولاد بھی تجھے کام نہیں آئے گی. اب ہوا بھی اس طرح، 4 بیٹے تھے اس کے، 1 بیٹی تھی. 2 بیٹوں نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس سے، جس کا نام ایک کا نام عتبہ تھا ایک کا نام معتب تھا، انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے موقع پر. اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن 2 بیٹے انہی کی موجودگی میں، جب یہ موجود تھا ابو لہب، اس کی موجودگی میں قتل کر دیے گئے تھے. یعنی مال بھی کام. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو ایک بیماری لگائی جس کو ہم اپنی زبان میں طاعون کی بیماری سے جانتے ہیں، اور عربی میں سے کہتے ہیں عدسہ. طاعون کی بیماری اللہ تعالیٰ نے لگائی. ابتدائی طور پہ طاعون کی بیماری کچھ چوہوں وغیرہ سے پھیلتی ہے، بڑا لمبی اس کی بھی بیک گراؤنڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری لگائی، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ لوگ وہ چھوت چھات کے بڑے قائل ہوتے تھے جیسے ہندو لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ما اغنی عنہ مالہ، اس کا مال اسے کام. تاریخ نے لکھا، لوگوں نے دیکھا، اس کے اپنے بیٹے راضی نہیں تھے کہ اس کو قبر میں دفنائیں. لوگوں نے چھت سے جہاں پہ یہ مرا تھا وہاں سے پھینکا نیچے، اور اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی، وہ بھی لکڑیوں کے ساتھ. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تیرا مال بھی تجھے کام نہیں آئے گا، تیری اولاد بھی تجھے کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی پوری کر دی. 5ویں پیشین گوئی قرآن مجید کی. پھر پتہ لگ گیا سنوریہم آیاتنا. اس آیت کو آپ نے کیا رکھنا ہے؟ ذہن میں رکھنا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ حق ہے. 6ٹھی پیشین گوئی قرآن مجید کی. اللہ
اللہ تعالیٰ نے چھٹی پیشین گوئی قرآن مجید کی چیپٹر نمبر 21 میں ورس نمبر 1 to 6 سورۃ روم میں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا. اس کا بیک گراؤنڈ پہلے سمجھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مکہ میں موجود تھے، روم اور ایران دو بڑی سلطنتیں تھیں. روم اور ایران دو بڑی سلطنتیں تھیں. روم کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، اس کو قیصر کہتے تھے. جو بھی بادشاہ اس کا نام قیصر ہی پڑتا تھا، جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. روم کا جو بادشاہ اس کو قیصر کہتے تھے. ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہتے تھے. یہ ایرانی لوگ آتش پرست لوگ تھے، آگ کی پوجا کرنے والے. ہوا کچھ یوں کہ 625 عیسوی میں 615 عیسوی میں ایران نے روم پہ حملہ کر دیا. ایران والے تھے آتش پرست لوگ، یعنی اہل کتاب نہیں تھے. ایران نے روم پہ حملہ کیا. روم کے شام، فلسطین کا علاقہ، بڑے بڑے علاقے جہاں پہ عیسائیوں، یہ عیسائی لوگ تھے نا روم والے، ان کے جہاں بڑے چیزیں پڑی ہوتی تھی سب تباہ کر دی انہوں نے. روم ایسا مغلوب ہوا کہ کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے کہ یہ غالب آئے گا دوبارہ. اب جو مشرکین مکہ تھے یہ طعن کرنے لگے مسلمانوں پہ. دیکھا تم بھی کہتے ہو کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مشرکین ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم اہل کتاب نہیں ہیں. جس طرح ایرانی جو اہل کتاب نہیں تھے وہ اہل کتاب پہ غالب آ گئے، اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پہ غالب آ جائیں گے، تم یہ کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم نازل کی. اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا فی ادن الارض، قریبی زمین پر. شام اور فلسطین قریب پڑتے ہیں. وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اس کے مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب وہ غالب آئے گا. روم فی بضع سنین، ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا چند سالوں میں. بضع کا لفظ عربی میں 3 سے 9 سال کے لیے بولا جاتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن خلف سے شرط لگا لی، اور اس وقت 2 طرفہ شرط حرام نہیں ہوئی تھی. شرط لگا لی کہ اگر روم 3 سالوں میں غالب نہ آیا تو میں آپ کو 10 اونٹنیاں دوں گا. اگر غالب آ گیا تو 10 اونٹنیاں ابی بن خلف دے گا جناب ابو بکر صدیق کو. اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی. اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر یہ بضع سنین جو ہے یہ 9 سال کے لیے بولا جاتا ہے، 3 سے 9 سال کے لیے. جاؤ ابی بن خلف سے شرط کی میعاد کو بھی بڑھا دو اور اونٹنیوں کو بھی بڑھا دو، مقدار کو بھی بڑھا دو. جناب ابوبکر صدیق نے کہا 9 سال کی شرط ہے، 100 اونٹنیاں میں دوں گا اگر روم غالب نہ آیا، نہیں تو 100 اونٹنیاں آپ دیں گے اگر روم غالب آ گئے. 9 سال میں انہوں نے کہا کہاں غالب آنا ہے، روم کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں اس وقت. اور پھر ہوا بھی اس طرح. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ روم میں یہ والی آیات میں 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیشین گوئیاں کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک طرف یہ غالب آ رہا ہوگا روم، دوسری طرف فرمایا وَيَوْمَئِذٍ، اور یہ وہ دن ہوگا یفرح المومنون، جب مومن بھی خوش ہو رہے ہوں گے، مطلب خوشی منا رہے ہوں گے. اور پھر اسی طرح ہوا کہ یہ پیشین گوئی قرآن مجید کی من وعن پوری ہوئی. آپ تاریخ کو پڑھیے گا، موجود ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح 615 عیسوی میں روم پہ یہ غالب آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے 622 عیسوی میں ٹھیک 7 سال بعد دوبارہ روم سے حملہ کروایا ایران پہ. کرتے کرتے 624 عیسوی کا سال تھا، روم مکمل طور پہ غالب آ گیا ایران پہ. اور یہ وہی سال تھا 624 عیسوی کا 2 ہجری کا سال تھا جب فتح بدر ہوئی تھی، مشرکین مکہ کو بھی شکست ہوئی تھی، ادھر سے روم اہل کتاب والے بھی جیت گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو پیشین گوئی کی تھی وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ من وعن پوری ہوئی. مالک نے کہا تھا کیا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، وفی انفسہم، ان کے اپنے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ قرآن کیا ہے، اللہ کی جانب سے حق ہے. اور یہ آخری پیشین گوئی آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتے ہیں. وہ ہے آخری پیشین گوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر کیا. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں چیپٹر نمبر 11 میں موجود ہے، ورس نمبر 89 to 92 کا آپ مطالعہ کیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. جب وہ غرق ہونے لگا نا، اس نے کہا میں اب بھی ایمان لے کے آتا ہوں. اب تو ایمان لے کے آئے.
اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اللہ تعالیٰ نے آگے ایک پیشین گوئی کی. اللہ تعالیٰ نے کہا فالیوم، پس آج ننجی کا، ہم نجات دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے، ننجی کا ببدنک، تیرے بدن کو، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ آنے والے لوگ دیکھیں، اس نشانی کو دیکھیں اور ان کو پتہ لگے کہ اسلام مذہب کون سا مذہب ہے، سچا اور سچا مذہب ہے. اس نے جتنی باتیں کی ہیں سب سچی ہیں، سب لاجیکل بھی ہیں، سائنٹیفک بھی ہیں، پوری بھی اترتی ہیں جو پیشین گوئیاں کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، فرعون کی لاش کو ہم محفوظ کریں گے، بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ آنے والے لوگوں میں ہم نشانی دکھائیں. خلفک، اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں آج ہی بار اٹھا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، نہیں کہا میں لوگوں کو دکھاؤں گا. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کو نہیں پتہ ہمارے میں نے کیا کیا نشانیاں بتائی ہیں قرآن مجید میں. غور کریں، قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی کو پورا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے نشانی کو پورا کرنا تھا، فرعون کی لاش کو محفوظ کرنا تھا. پھر ہوا اس طرح کہ 1898 کا سن تھا، 20ویں سال تھا. اللہ تعالیٰ نے بحر احمر کے کنارے پہ ایک قبرستان تھا، بحر احمر، وہی بحر احمر ہے جہاں پہ فرعون غرق ہوا تھا، اس کے کنارے پہ ایک قبرستان تھا، اس کے اندر سے ایک لاش ملی. وہاں کے مقامی جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، اس پہ نا پٹیاں باندھ دی، جہاں جہاں ان کو محفوظ، اس پہ پٹیاں باندھ دی انہوں نے. پھر آگے بڑھیے، اس کو میں شارٹ فارم میں بیان کروں. 1907 کا جب سن آیا، سر گرافٹن ایلچ سمتھ ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا، سائنٹسٹ تھا، اس نے اس کی پٹیوں کو کھولا، جو پٹیاں لوگوں نے باندھی تھی نا وہاں لاش کو دیکھ کے، فرعون کی پٹیوں کو کھولا. اس نے دیکھا کہ یار اس پہ تو تہیں جمی ہوئی ہیں، نمک کی، نمکیات کی تہیں جمی ہوئی ہیں، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ غرق رہا ہے کہیں پہ. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، وہ غرق رہا ہے. غرقابی کی علامت ہے یہ کہ اس کے اوپر پٹیاں جو کھولی گئی تھی اس میں نمک کی تہیں جمی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں غرق رکھا تھا. پھر آگے 1975 کا سن آیا، فرانس نے اسپیشل اپلیکیشن لکھی مصر کو، چونکہ یہ مصر میں موجود تھی لاش، مصر کو اپلیکیشن لکھی کہ بھئی ہمیں آپ وہ لاش دیں، ہم اس کا معائنہ کریں، دیکھیں بھی کیا اس کا حساب کتاب ہے، کب کی لاش ہے، کب کا کیا حساب ہے. فرانس نے وہ لاش منگوانی چاہیے. انہوں نے 1975 کے اندر یہ اپلیکیشن دی مصر کو. مصر نے 1981 کے اندر اس لاش کو بھیج دیا فرانس میں. فرانس کے ایک ڈاکٹر کی ٹیم تھی بڑی ساری، انہوں نے اس کا معائنہ کیا. جو ان ڈاکٹر کی ٹیم کا سربراہ تھا نا، وہ تھا ڈاکٹر مورس بکائے، مویرس بکائے بھی کہتے ہیں انہیں. یہ وہی مویرس بکائے ہیں جو کہ جلالت الملک شاہ فیصل کے اسپیشل طبیب تھے. فرانس میں بیٹھے ہی کیا کر رہے تھے، اس کا معائنہ کر رہے تھے لاش کا. دوسرے ڈاکٹرز بھی موجود تھے، لاش کا معائنہ کیا، معلوم یہ ہوا کہ یہ لاش 3000 سال پہلے سے لاش ہے، اس سے بھی پہلے کی لاش ہے. یہ اس ایک نشانی کی وجہ سے ڈاکٹر مورس بکائے، انہوں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ مالک نے قرآن مجید کے اندر سورۃ یونس کے اندر چیپٹر 11 کے اندر ورس نمبر 89 سے 92 کے اندر اللہ نے یہ بات کی ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ ہم آج تیری اس لاش کو لوگوں کے لیے رکھ دیں گے، لوگ آئیں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ لاش جو ہے فرعون کی لاش تھی، اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی آج بھی اسے محفوظ کیا ہوا ہے. اس ایک نشانی کے عوض اللہ نے اسلام کی دولت سے جناب ڈاکٹر مورس بکائے کو مالا مال کیا. کلمہ پڑھا انہوں نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر یہیں پر بس نہیں ہوئی، آگے بڑھے، انہوں نے اسپیشل بک لکھی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ دی سائنس. ایک بک لکھی انہوں نے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا کچھ بیان کیا ہے، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس بک کو بڑا انٹرنیشنل سطح پہ ایک قبولیت بھی دی گئی، فرانسیسی زبان پہ انہوں نے لکھی تھی. آج بھی اس کی فرعون کی لاش جو ہے وہ مصر میں موجود ہے، قاہرہ میں
ممی رائل نامی ایک جو ہے نا وہاں پہ جگہ ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات آج سے 1450 سال پہلے کی تھی کہ میں نے ایک دن اس کی لاش کو لوگوں کے سامنے بطور نشانی لے کے آنا ہے، اللہ نے اس کو پورا کیا، اور پھر من وان وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ مالک کائنات کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، وَقُلْ لوگو جب یہ باتیں دیکھ لو الحمدللہ، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، تم ان نشانیوں کو پہچان لو گے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، کسی بھی بات، کسی باتونی کی باتوں میں نہ آنا، اسلام کے اوپر شک مت کرنا، اس سے سچا اور سچا مذہب کوئی نہیں، اور حفاظت قرآن بھی رب کے ذمہ ہے، حفاظت رسول بھی رب کے ذمہ ہے، حفاظت حدیث بھی رب کے ذمہ ہے۔ دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔